الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معزز اور محترم صافیان کرام قدر، آج وطن عزیز پاکستان کی طرح پوری دنیا میں چہلہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور امام کے پاک و پاکیزہ اصحاب باوفات جانثاروں کا ملت اتحاد کی شکل کربلا ہے، ان کا چہلہ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ چہلہ میں امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہ اسلام کی اس سربلندی کا نام ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 10 محرم 61 ہجری کو نواسہ رسول دل بند علی و بطول امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی بیعت کی اور صحابہ افکار کی جانثاروں کی جو قربانی پیش کی، اور صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دی۔ یزید نے شام کے تخت پر بیٹھ کر جس وقت تقاضۂ بیعت کیا تو مدینے میں بیٹھ کر نواسہ رسول نے جو دوشے نبی کے سوار ہیں وہ حسین کے جب حالت سجدہ میں بھی آ جائیں تو نبیوں کے سلطان کو اپنے سجدے کو طلوع نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس حسین ابن علی نے اعلان کیا مدینے میں، جو رسول کی زبان چوس کر پڑے تھے، کہا کہ یزید میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو رخت سفر باندھا، وہاں مدینہ چھوڑ کر اس وقت مکہ معظمہ میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے بار اس کو عمرہ میں تبدیل کر کے امام عزم کربلا ہوئے، اور 2 محرم الحرام کو کربلا وارد ہو کر 7 کو اس کا وعدہ عصمت و طہارت کے پانی جو ہے وہ وقت کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8 گزری 9 گزری 10 کو جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، پھر اس کے بعد وہاں سے اسیران کربلا کا قافلہ چلا۔ جس یزید نے یہ چاہا تھا کہ میں اس نام کو مٹا دوں گا، وہ اپنے اس دولت کے ذہن میں حکومت اور اقتدار کے نشے میں، شراب کے نشوں میں بدمست ہو کر یہ سوچتا رہا کہ میں اس ذکر کو مٹا دوں گا، تو پھر 11 محرم 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین سے وارث دستار حسینی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کی وہ شیر دل نواسی جس کی رگوں میں علی کا خون تھا، جو جناب سیدہ کی پاکیزہ گود کی پلی ہوئی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہا، وہاں سے پامال لاشوں سے چل کر سفر شروع کیا اس حسینیت کو بچانے کے لیے اور عزاداری کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے۔ وہاں سے چلتے ہوئے قافلہ کوفہ سے پھر اس کے بعد شام میں آیا، بے مکرہ اٹھو پہ سفر کرتے ہوئے، بے ردا سفر کرتے ہوئے جس وقت یہ خرمادہ عصمت و طہارت شام کے زندان میں پہنچا تو یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں فتح حاصل کر چکا ہوں، میں نے شاید ان کو مٹا دیا ہے، لیکن پڑے ہوئے دربار شام کے اندر علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آ گیا کہ اسی شام کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد اس قافلہ کو جس وقت رہا کیا گیا تو پھر علی کی بیٹی چونکہ فاتح شام ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں، کہ رہائی ہم اس طرح قبول نہیں کر رہے، چونکہ میں یہاں پر جو آئی ہوں جس ذکر کو تو مٹانا چاہتا تھا، میں اس ذکر کو دوام بخشنے کے لیے آئی ہوں،
تو سب سے پہلے گھر خالی کیا جائے کہ جہاں پر میں اپنے مظلوم بھائی کا ماتم کر سکوں۔ تو اس ماتم کی اور عزاداری کی بنیاد جو ہے وہ علی کی بیٹی نے رکھی ہے، ثانیہ زہرا نے رکھی ہے، شریکت الحسین نے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے، اقتدار والوں نے، بڑے سے بڑے ظالمین نے آ کر، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹروں نے آ کر اس کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ ذکر بڑھتا ہی چلا گیا جیسے جیسے اس کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ رہا ہوا تو کربلا کی سرزمین پر جس وقت پہنچے تو آج جو آپ نے سوال کیا ہے جو اربعین حسینی ہے، تو اس اربعین حسینی کی بنیاد جو ہے اصحاب باوفا میں سے، اصحاب منتجبین میں سے اس شخصیت نے رکھی ہے کہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے پہلے زائر بھی ہیں۔ جس وقت قافلہ رہا ہوا تو اس کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کو جناب زینب نے کہا کہ ہم کربلا سے ہو کر جائیں گے، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے وہاں پر اس قافلے کا استقبال کیا۔ وہ پہلے زائر بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور اس کے بعد علی علیہ السلام کی اس بیٹی نے اور علی کے اس علی پوتے نے وہاں پر قیام کیا کربلا کے اندر، اور اس کے بعد اس کی بنیاد جو ہے وہ اتنی مضبوط ہوئی، یہ اربعین حسینی۔ گویا یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے صحابہ کی بھی۔ تو یہ اربعین، یہ چہلم سید الشہداء جو ہے وہ ہم کوئی آج نہیں منا رہے، یہ کو کسی ملک، خطے، علاقے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی تھی۔ تو آج جن حالات میں ہم چہلم سید الشہداء علیہ السلام منا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ جو ہے وہ قربانی کا راستہ ہے، وہ صداقت کا راستہ ہے، وہ حریت کا راستہ ہے، وہ دنیا کے مظلومین کو اور بٹکی انسانیت کو وہ صراط مستقیم پر لانے کا راستہ ہے۔ تو اب اس راستے پر چلتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے جس کونے خطے کریے میں آپ پہنچیں گے، مولا امام حسین علیہ السلام کا جو یہ چہلم منایا جا رہا ہے وطن عزیز پاکستان سمیت، اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی منزل کا تعین حسین کی راہ پر چلتے ہوئے، حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے اس کو معین کریں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمان جو ہے بالخصوص وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ ساری طاغوتی اور استعماری طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور وہ اپنے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ سازشیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہود و حنود اور نصارہ جو ہیں، جس کو قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید احمد علی شاہ موسوی سرکار نے متعدد بار فرمایا کہ یہ اتحاد ثلاثہ جو ہے یہ مسلمانوں کو جینے کا حق بھی نہیں دے رہا، یہ مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ مسلمان ممالک جو ہے مسلسل ان میں سازشیں عروج پہ ہیں۔ تو ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں کو تہہ و تیگ کر دیا گیا۔ عراق اس کی اینٹ سیٹ بجا دی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر ظلم و ستم بپا ہوا۔ اس کے بعد لیبیا کی حالت کو آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہمارے پڑوس میں افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پورے کا پورا ایک جیل بنا ہوا ہے۔ فلسطین کا دیرینہ جو مسئلہ ہے، وہاں پر مسلمان جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آقا موسوی نے متعدد بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اصل جو مسائل ہیں وہ مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں غرض نہیں کہ عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وہ اپنے عوام کے لیے کم سوچتے ہیں اور وہ استعمار کے ایجنڈے، استعمار کے لیے وہ کام زیادہ کرتے ہیں، اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو جو وہ آگے مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی سلسلہ جو ہے وطن عزیز پاکستان میں، کہ جس کی بنیاد نظریہ اساسی پہ ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ
پاکستان کے دشمن تھے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کے بجائے کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو پلیتستان کہتے تھے، وہی لوگ بعد میں اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کے نظریہ اساسی کے جو خلاف تھے، اس کو پٹری سے اتارنے کی کوشش جاری رہی۔ لیکن پاکستان میں جو افواج پاکستان نے، ہمارے سویلین سب نے، سارے شیعہ سنی بھائیوں نے مل کر جو قربانیاں دی ہیں، 75,000 سے زیادہ جو ہے وہ خون دیا گیا ہے ابھی دہشت گردی کا کلمہ کرنے کے لیے، اور ان میں 15,000 جو ہیں ہمارے فورسز کے جوان، ہمارے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ہم بھی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سازشیں جو ہے اسی طرح ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آغاز محرم سے پہلے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ بجائے اس کے کہ سہولتیں پیدا کی جائیں، بجائے اس کے کہ اس ذکر کو عام کیا جائے، جس کے لیے میرے قائد آقا سید احمد علی موسوی سرکار نے متعدد بار فرمایا ہے، اور یہ نسخہ آزمانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہ سکے، مسلمان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ذکر حسین ابن علی کو عام ہونے دیں، اس ذکر کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ادھر سے محرم کا آغاز ہونے لگتا ہے، محرم کو ایک ہوا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کو خدا نخواستہ کوئی مصیبت نازل ہونے لگی ہے، کوئی آفت نازل ہونے لگی ہے، اس سے پہلے ساری طاقتیں میدان میں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد عزاداری کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جن لوگوں نے، آپ اندازہ کریں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو کسی مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کہہ رہا تو اس پر بھی مقدمات بنے ہیں، گھر کے اندر اگر عزاداری کر رہا تو اس پر بھی مقدمات بنے ہیں، اور جلوس جو ہے جی یہ پہلی مرتبہ نکال رہے ہیں، اس طرح نکال رہے ہیں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، آپ کے پاس NOC نہیں ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی جلوس بھی نیا نہیں ہے، جلوس نئے نہیں ہوتے، مجلسیں نئی نہیں ہوتی۔ آقا موسوی نے یہ بھی متعدد بار فرمایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہر پہلے کوئی نہیں تھے، وہ اب بن گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مساجد کو نہیں تھے، وہ اب نئی بنی ہیں، مدارس کو نہیں تھے، نئے بنے ہیں، وہاں پر نئی شخصیات آئی ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ نیا ہو سکتا ہے تو جلوس نئے کیوں نہیں نکل سکتے؟ حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے وہ تو نئی نہیں ہے، وہ صدیوں پہ محیط جو سفر ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بے گناہوں پر مقدمات بنا دیے گئے، یہ عزاداری کی راہ میں جو ہے وہ بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ قدغن جو ہے یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان وہ ہے کہ جس نے قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی سرکار کی قیادت میں جو ہے کوئی مائی کا لال یہ نہیں کر سکا ہے۔ 8 مہینے تک ہم نے احتجاجی تحریک جو ہے چلائی ہے، وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو اعزاز حاصل ہے، اور اس 8 مہینے کے احتجاجی تاریخ میں 14,000 سے زیادہ ہم نے گرفتاریاں دی، جس میں شیعہ سنی بھائیوں نے، اہل سنت برادران نے دی، ایون 8 جو ہے متعدد بار قائد فرما چکے ہیں کہ 8 عیسائیوں نے بھی ہمارے ساتھ قربانیاں دی۔ پھر 21 مئی 1985 کا موسوی دن جو معاہدہ جو ہے وہ ہمارے وجود میں آیا، جب پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر نے پولیس ایکٹ دفعہ 30 کی شق نمبر 3 کے تحت یہ کوشش کی کہ میلاد کے جلوسوں کو، عزاداری کے جلوسوں کو جب جہاں چاہے روکا جا سکے گا۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد کا اس وقت 21 مئی 85 کا موسوی دن جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں بالکل طے کر دیا گیا کہ میلاد النبی کے جلوس اور حسین کے عزاداری کے جلوس، یعنی نہ نانا کے جلوسوں کو نہ نواسہ کے جلوسوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ تو عزاداری پر پابندی آقا موسوی نے فرمایا متعدد بار، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عزاداری پر پابندی جو ہے وہ کبھی بھی نہ ہمارے پہلے والوں نے قبول کی ہے، اور آقا موسوی نے فرمایا کہ نہ ہم قبول کریں گے اور نہ ہماری آنے والی علالی نسلیں جو ہے یہ عزاداری قبول کریں گی۔ اور عزاداری کی راہ میں کوئی بھی جو رکھنا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے۔ اور جس وقت اس سال بھی آقا موسوی نے ضابطہ عزاداری کا جب اعلان کیا، اس میں بھی بالکل واشگاف لفظوں میں اسب ثابت کہا ہے، کہا بھی ہم قید و بند کی صورتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے سر کٹا سکتے ہیں،
ہم گلے دے سکتے ہیں، ہم موت کو گلے لگا سکتے ہیں، لیکن عزاداری پر قدغن جو ہے وہ ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جتنی طاقتیں ہیں وہ ذہن نشین رکھیں، یہ جو سازشیں ہیں ان کو روکا جائے، باقاعدہ منظم سازش کے تحت ان ایام اعزاء میں پاکستان میں وہ کالعدم لوگ، وہ دہشت گرد گروپس، ان کو پھر ایک مرتبہ فعال کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غربا پر، عزاداروں پر، ان پر کو تو فور شیڈول میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالعدم گروپس جن کو خود حکومت نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے وہاں پر پابندی جو لگی تھی، یہ سارے وہ دہشت گرد گروپس ہیں جن کی یہ فہرست موجود ہے۔ پوری تحقیق کے بعد حکومت پاکستان نے ان کو کالعدم کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو کٹہرے میں لا کر نیب والے ہر کسی پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے بھئی آپ کے پاس سب کچھ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے من و سلوہ تم پر نازل ہو رہا ہے؟ تو اب ان کو اس کٹہرے میں لایا جائے، ان کو فور شیڈول میں کیوں نہیں ڈالا جاتا، ان کے بینک بیلنس کیوں نہیں چیک کیے جاتے؟ تو پاکستان میں آج بھی انشاءاللہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے تو یہ رہنے کے لیے ہے، صبح قیامت تک یہ قائم رہے گا، اور پہلے بھی ہم نے اس کے لیے خون دیا، آئندہ بھی ہم بھی، ہماری اداری نسلیں اس کی بقا کے لیے خون دے گی۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرار واقعی اس کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی بات پرس کی جائے، ان کو فور شیڈول میں ڈالا جائے، ان کے احساسوں کو چیک کیا جائے، اور ہم نے متعدد جگہ حکومتی فورمز پہ بھی ہر میٹنگز میں ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ امن کا راستہ ایک ہی ہے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، شیعہ اور سنی صدیوں سے رہ رہے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ اب آپ ابھی بھی دیکھ لیں، جلوس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا تنہا اہل تشیع جو ہے وہ شامل ہے؟ نہیں، سارے برادران اہل سنت بھی، کوئی شبیل لگا رہا ہے، کوئی تعزیہ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی جلوسوں میں ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیکنگ کر رہے ہیں، مددگار ثابت ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ علماء اہل سنت موجود ہے۔ تو شیعہ سنی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت ان لوگوں کو نکیل ڈالے جو پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان پر پابندی جو لگائی گئی ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے OIC بنائی گئی تھی 2002 میں، جب مسجد اقصی جو ہے اس کو نظر آتش کیا گیا، اس وقت OIC جو ہے، اور اس سے پہلے 1967 میں اس کو وہاں پر فعال کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مسئلے ہیں مسلمانوں کے، وہ تو ان کی کنیز اور لوڈی بنی ہوئی ہے طاغوتی طاقتوں کی، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کبھی بھی اس نے اجلاس نہیں بنایا۔ ابھی بھی مسئلہ میرے قائد نے واضح کیا تھا اپنے میڈیا ٹاک میں، پریس کانفرنس میں، ضابطہ عزاداری کا اعلان کرتے ہوئے، بھئی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ممالک اسرائیل کو، جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے، اس کو تسلیم کر چکے، اور بہت سے اس لائن میں لگے ہوئے وقت آنے پر اس کو اعلان کرتے چلے جائیں گے۔ اس بڑے ابلیس کے سامنے انہوں نے وہاں پر اقرار کیا ہوا ہے، تو وقت آنے پر جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ کشمیر ہماری شرح حیات ہے اور بانی پاکستان کے بقول، اور اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسرائیل جو ہے اس کو قرار واقعی جو ہے آپ مسلمان اس کو قلم نہیں کریں گے، بیزاری کا اعلان کر کے عملی طور پر اس کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائیں گے، گریٹر اسرائیل کے تصور کو دفن کریں گے، فلسطین آزاد ہوگا۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مظلوم بھائی اور بہنیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ جس وقت تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی۔ اور ایک اور چیز جو ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ قدم قدم پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں، توہین ہو گئی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلے اس مسئلے کو کلیئر کیا جائے، توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھئی پہلے اس بات کو کلیئر کر لیا جائے کہ توہین آپ کس کو کہتے ہیں۔ مثلا ہم شیعہ اور سنی اکثریت اہل سنت برادران کی بھی پاک نبی کو نور مانتے ہیں، جو علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم پاک نبی کو نور مانتے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو نبی کو بشر کہتے ہیں، تو اب جو نور مانتا ہے اس کے نزدیک جو بشر کہتا ہے وہ توہین کر رہا ہے۔ اب بہت سارے ہم وہ سارے ہیں جو رسول کی جالی کو چومنا چاہتے ہیں، روزہ رسول کو چومنا چاہتے ہیں، بہت سارے وہ جن کے نزدیک کے بدعت ہے۔ تو اب یہ توہین کا جو مسئلہ آ رہا ہے، پلیز یہ پہلے اس کو کلیئر کیا جائے۔ آپ تاریخی حقائق کو تو نہیں مسخ کر سکتے، ان کو تو مٹا نہیں سکتے، آپ اپنی تاریخ سے کٹ کر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔
اب جو تاریخی حقائق ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں، وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے نہیں، وہ اس دور میں تو نہیں لکھی گئی۔ تاریخ کا درس یہی ہے کہ تاریخ سے آپ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اب جو تاریخ کے واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، جو بیان کر دیے گئے ہیں، کیا ان کا بیان کرنا توہین ہے؟ ان کو آگے نقل کرنا کیا توہین ہے؟ تو اس لیے پہلے اس کی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا، جب 73 کا مشترکہ آئین موجود ہے، اس آئین کی موجودگی میں نئی سے نئی کمیٹیاں بنانا، نئی سے نئی میٹنگز کر کے اپنے لوگوں کو بلا کر اپنے مطالب کے لیے دستخط کرا لینا چیزوں پر، ہم قطعی طور پر ان چیزوں کو قدم کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 227 جو ہے اس کے تحت ہر بندے کو، ہر شخص کو پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے اس کو آزادی ہے کہ قرآن اور سنت کی وہی تعبیر ہوگی جو اس مسلک کے تحت جو ہے معتبر ہوگی۔ تو اس لیے یہ نئی کمیٹیاں بنا دینا، یہ نئے نئے ڈگوسلے، یہ چیزیں پیدا کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو ملت کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ ملت کا نمائندہ وہ ہوگا کہ جس کا تعین تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے یہاں اس فورم سے ہوگا جو مرکزی فورم ہے، جو مرکز تشیع کا ہیڈکوارٹر ہے، جس کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی ہے، اور 1973 کے آئین کی موجودگی میں پھر یہ سارے کے ساری یہ چیزیں سامنے لانا، نئی سے نئی چیزیں پیش کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے انحراف ہے، اور ہم آئین سے انحراف کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کون سازش کر رہا؟ کوئی قطعی طور پر جی بالکل بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی تو لڑائی ہے ہی نہیں، نہ ہوگی انشاءاللہ، بالکل نہ ہم ہونے دیں گے ایسا شیعہ سنی۔ شیعہ سنی قطعی طور پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا۔ اب دیکھیں نا، جس نے یہاں پر پاکستان کا تصور پیش کیا، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مسلک دیکھ لیں لیکن وہ پیالے محمد ہے۔ اب تصور پاکستان کا پیش کرنے والے وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جو کٹر شیعہ سناشری تھے۔ راجہ محمود آباد جس کی پوری دولت پاکستان پہ لگی ہے وہ کٹر شیعہ سناشری تھے۔ تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا یہاں پر، شیعہ سنی نہیں لڑ رہے، وہ مفادات والے گروہ لڑ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جیسے مثلاً اس سے قبل جو آپ نے سوال کیا کہ موساد کی وہ باقاعدہ جو ایجنٹ پکڑی گئی تھی، وہ عورت نہیں، موساد کی جو پہلے پکڑی گئی تھی، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، وہ ایسا نبی جو عورت جس کے بارے میں کہا، بعد میں پتا چلا کہ وہ اصل میں موساد کے ایجنٹ ہے، وہ انڈین ایجنٹ ہے وہاں کی۔ اور اسی طرح رابی یا باقی جتنے وہ ساری وہ ایجنسیاں جو پاکستان کے اول دن سے دشمن ہیں، جنہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ سارے کے سارے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل رحیل نے جس وقت آپریشن جو شروع کیا تھا دہشت گردوں کے خلاف، اور اس کے بعد ابھی جو آپریشن رد الفساد جو جاری رکھا ہوا ہے، تو وہ انہی لوگوں کے خلاف جاری رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مسرہ والے کام کر رہے ہیں، موساد والے کام کر رہے ہیں، باقی ایجنسیاں جو غیر ملکی امداد پہ پلنے والے جو ہے۔ لیکن ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو بیرونی امداد پر پل رہے ہیں، اب راہ کا ایجنٹ تو نہیں آ کر آپ کو کہے گا کمیٹی چوک میں یہاں جیلوں کے مرکزی جو میں راہ کا ایجنٹ آ گیا ہوں، ظاہر ہے اس کے یہاں پر بھی تو ہمدرد ہوں گے نا، اس سے ہمدردی رکھنے والے، اس کے سہولتکار تو ہوں گے نا، وہ یہاں پر ان کے کوئی نمائندے تو ہوں گے۔ جس ایجنسی کا کہیں سے بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کے ہمدرد یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو یہاں کو پناہ دینے والے ہیں، جو ہمدردیاں رکھنے والے ہیں، جو افواج پاکستان کا جنازہ تک پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، جن کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، ان ماؤں کو بھی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ سکوت پال کر وطن کو دیے ہیں۔ تو اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اب ان لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے، حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے۔ اور حکومت ہمیشہ رابطہ انہی سے کرتی ہے جو انہی کے کاسا لیس ہوتے ہیں، جو انہی کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ظاہر سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ جس وقت بھی بیان کیا جائے تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کو فتح جو ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔
आपको सदाकत जो है वो हमेशा बाला तर रहता है, वो कभी भी जो है उसको सरनगू नहीं किया जा सकता।